السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے نام جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ کمزور سمجھا جاتا ہے۔ یتیم، جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ مگر یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک یتیم کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کا سہارا ہوتا ہے۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ یتیم کا مقام کیا ہے، یتیم کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہے، یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے کیا انعام ہے، اور ساتھ میں چند ایسے واقعات جو دل پر اثر کر جائیں گے۔ یتیم پر سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الضحیٰ میں، پس یتیم پر سختی نہ کرو۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یتیم کو ڈانٹنا، ذلیل کرنا، اس کا دل توڑنا اللہ کو پسند نہیں۔ پھر ایک اور جگہ سورۃ الماؤن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یتیم کو تکلیف دینا صرف بد اخلاقی نہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ پھر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 10 میں، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ یہ دل پر لگنے والا جملہ ہے، یعنی یتیم کا حق دبانا اللہ کے قانون سے ٹکر لینا ہے۔ سورۃ النساء میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 36 میں، اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں ملا کر اشارہ کیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جنت میں جگہ۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ مفہوم روایت ہے مسند احمد کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یتیم پر شفقت دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ یتیم کو تکلیف دینا بہت بڑا جرم ہے۔ جس بچے کے والد کا سایہ اٹھ چکا ہو، اگر آپ اس پر ظلم کرتے ہیں تو آپ ایک ایسے انسان کو تکلیف دے رہے ہیں جس کا سہارا اللہ ہے۔ قرآن پاک میں یتیم کا ذکر بار بار کیوں آتا ہے؟ کیونکہ معاشرے کی پہچان یہی ہے کہ کمزور کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے۔ پھر والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی کو صرف جانا نہیں، جیا ہے۔ یہ بات سمجھیں۔ اسی لیے اسلام میں یتیم کا مقام بہت بلند رکھا گیا ہے۔ یہ سیرت کا معروف واقعہ ہے۔ کبھی کبھی یتیم کو سب کچھ مل جاتا ہے مگر عزت نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا، محبت نہیں ملتی۔ اگر آپ صرف کچھ دے کر سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا تو یاد رکھیے یتیم کو دل بھی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ فرماتے تھے، اگر دور کسی جگہ ایک جانور بھی بھوکا رہ جائے تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں ذمہ داری کا تصور بہت مضبوط ہے۔ یتیم کے حق میں کوتاہی معمولی بات نہیں ہے۔ اب ہے کہ یتیم کے حقوق کیا ہیں۔ عزت اور احترام، جو سورۃ الضحیٰ میں فرمایا گیا کہ یتیم کو ذلیل نہ کیا جائے۔ پھر یتیم کی حفاظت کا ہے، جو کہ سورۃ النساء میں فرمایا گیا اس کے مال اور مستقبل کی حفاظت کی جائے۔ پھر یتیم سے نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے کہ سخت لہجہ نہ ہو، چہرے پر نفرت نہ ہو۔ تعلیم اور تربیت کا ہے کہ اس کو پڑھانے لکھانے کا حق دیا جائے۔ جذباتی سہارا، یتیم کو گھر میں محفوظ محسوس کرانا بھی عبادت ہے۔ سب سے بڑا ظلم ہے کہ یتیم کی جائیداد پر قبضہ کر دیا جائے، وراثت اس کی دبانا، یہ چھوٹا ہے بعد میں دے دیں گے، سوتیلے گھر میں یتیم کو نظر انداز کرنا، یتیم سے خدمت کرانا مگر محبت نہ دینا۔ یتیم کا مال قرض نہیں، آگ ہے، تو کبھی بھی یتیم کے مال کے اوپر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ عملی راستہ کیا ہے کہ اگر آپ واقعی یتیم کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہر مہینے تھوڑا سا حصہ کسی یتیم کے لیے مقرر کریں۔ یتیم کو صرف پیسے نہیں، وقت دیں۔ اسکول کا سامان، کپڑے، ضروریات،
عید کے دن یتیم کو خوشی کا حصہ بنائیں، اپنے گھر میں یتیم کا ذکر عزت سے کریں۔ آج اگر آپ کی آنکھوں میں یتیم کا دکھ اتر آیا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ اللہ ان دلوں کو زندہ کرتا ہے جو انسانیت سمجھتے ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا عمل کریں، کسی یتیم کے سر پر محبت کا ہاتھ، کسی یتیم کی زندگی میں امید۔ یہ عمل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر سکتا ہے۔ آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہی یہی ہے کہ یتیم کی جائیداد پر قبضہ کیا جاتا ہے، اس کا حق مارا جاتا ہے، اس کو چھوٹا کہہ کر سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، لوگ سوتیلوں والا سلوک کرتے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اب ہم آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں یتیموں کا سہارا بنا دے، ہمارے ہاتھوں سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں قربت کی خوشخبری دی۔ یا اللہ یتیموں کی حفاظت فرما اور ان کے دکھ دور فرما، ان کے گھروں میں برکت فرما، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام عام ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور اپنے لیے ایک عمل طے کر لیں، کسی ایک یتیم کے لیے صرف ایک چھوٹا سا سہارا بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی بدل دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔